باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا درس 131 سوال سے شروع کرنا ہے۔ تو نجاسات کے بارے میں بات ہوئی پچھلے درس میں کہ وہ نجاسات کے جو نماز میں معاف ہیں تو وہ 5 تھی۔ ان میں سے پہلی نجاست زخم یا پھنسی کا خون، جو زخم اور پھنسی بڑے زخموں اور ان میں سے شمار ہوں اور ان کا خون جو ہے مسلسل بہ رہا ہو تو وہ خون نماز میں معاف ہوتا تھا۔ اس سے جو لباس نجس ہو جائے یا بدن تو وہ نماز میں معاف ہے، تو اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو 31 نمبر سوال 131 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ زخم یا پھنسی وغیرہ کا خون کب تک معاف ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ زخم اور پھنسی کا خون اس وقت تک معاف ہے کہ جب تک وہ زخم یا پھوڑا جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح زخم یا پھنسی وغیرہ میں یہ فرق نہیں ہے کہ خون جو ہے وہ داخلی حصہ میں ہو یا خارجی حصہ میں ہو، اور اسی طرح مثلا ایسا باطنی حصہ میں زخم ہے کہ جس کا خون ظاہر کی طرف بہتا ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بواسیر کا جو خون ہے تو وہ بھی انہی زخم اور پھنسی اسی میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو چاہے بواسیر داخلی یا خارجی، تو اس کا خون بھی سے جو نجس لباس ہوگا یا بدن تو یہ چونکہ مسلسل بہتا رہتا ہے خون، تو اس کا خون بھی معاف ہوگا اور نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد 132 سوال کہ کیا زخم یا پھنسی وغیرہ کے خون کے معاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پاک کرنے یا کپڑے کو تبدیل کرنے سے ایسی مشقت اٹھانی پڑے کہ جسے عام طور پر اٹھانا بہت زیادہ مشکل کام سمجھا جاتا ہو؟ تو کیا ایسی مشقت کا ہونا ضروری ہے، یا کسی شخص کو ایسی مشقت نہ بھی اٹھانی پڑے تو تب بھی اسے یہ خون معاف ہوگا اور نماز وہ پڑھ سکے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے، مشقت اتنی زیادہ مشقت کا اٹھانا یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی کسی شخص کو مشقت نہ بھی اٹھانی پڑے تب بھی یہ خون اسے معاف ہوگا اور اس خون کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکے گا۔ اگرچہ کہہ رہے ہیں آخر میں کہ بہتر ہے، احتیاط مستحب ہے کہ اس شرط کو معتبر سمجھا جائے اور اس شرط کا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 133 سوال کہ زخم یا پھنسی وغیرہ سے رسنے والی جو پیپ ہے، اسی طرح دوائی اور پسینے کا کیا حکم ہوگا؟ تو پیپ جو رس رہی ہے یا دوائی لگی ہوئی ہے زخم پہ یا پسینہ کسی کا بہ رہا ہے زخم پہ لگ کے آگے بدن پہ لباس پہ لگ رہا ہے، تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی معاف ہے، دوائی بھی معاف ہے، پیپ بھی معاف ہے، پسینہ بھی معاف ہے۔ اگرچہ یہ تینوں چیزیں خون پہ جب لگیں گی تو نجس ہو جائیں گی، لیکن یہ بھی ساتھ ہی معاف ہیں۔ اس کے بعد 134 سوال کہ جب شک ہو کہ فلاں خون زخم کا ہے یا پھنسی وغیرہ کا ہے یا کوئی اور خون ہے تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو مثلا کوئی اور نجس خون ہے، بڑے زخم کا مثلا خون ہے یا چھوٹے زخم کا خون ہے، یہ شک ہے، یا پھنسی کا خون ہے یا کوئی مثلا مرغی کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت جو خون اس کا نکلتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، وہ خون لگا ہوا ہے، تو اب اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر ایسا خون معاف نہیں ہوگا۔ تو یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ خون جو لگا ہوا ہے لباس پہ یا بدن پہ یہ ایسے زخم یا پھنسی کا خون ہے کہ جو بڑے زخموں میں جن کا شمار ہوتا ہے اور ان کا خون مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے ہم یہ والا خون ہمیں معاف ہوگا اور نماز پڑھ سکیں گے۔ جب یقین نہ ہو تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر وہ خون معاف نہیں ہوگا۔ یہاں تک پہلی جو قسم ہے، پہلا مورد، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو مکمل ہو چکی۔ اب 135 سوال سے دوسری نجاست کے بارے میں تفصیلی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تو 135 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ آیا لباس اور بدن پر لگا انگوٹھے کے پورے سے جو کم خون ہے وہ ہر خون معاف ہے یا کسی چیز کا خون معاف نہیں بھی ہوتا؟ ہر قسم کا خون اگر پورے کی مقدار سے کم ہو تو لباس پہ لگاؤ یا بدن پہ لگاؤ تو وہ معاف ہوگا، یا کوئی خون ایسا بھی ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، کسی انسان کا اپنا خون بھی معاف ہے، اسی طرح کسی اور کا خون بھی کہ جس کی مقدار ایک پورے سے کم ہو یہ معاف ہے، لیکن چند ایک ایسے خون ہیں کہ جو معاف نہیں ہیں، جن میں سے ایک جو ہے خون حیض ہے۔ تو خون حیض
کا استثناء کیا گیا ہے کہ اس میں فتویٰ ہے کہ اگرچہ وہ بالکل سوئی کی نوک کے برابر بھی ہو تب بھی اگر لباس پہ لگا ہوا ہے یا بدن پہ تو وہ معاف نہیں ہے۔ تو خون حیض کے علاوہ جو خون ہے وہ معاف ہیں، اور خون حیض میں فتویٰ ہے، اور اسی طرح پھر خون حیض کے ساتھ ساتھ کچھ اور خون بھی ہیں جو احتیاط لازم کی بنا پر ملحق کیے گئے ہیں، یعنی فتویٰ نہیں دیا گیا لیکن احتیاط کی بنا پر وہ بھی اگر لگے ہوں تو وہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ تو وہ کون سے خون ہیں؟ ایک نجس العین کا خون ہے کتے اور سور کا، اور دوسرا جو ہے وہ خون استحاضہ ہے اور خون نفاس ہے۔ یہ شاید آپ کے جو پاس PDF میں ہے کتاب، اس میں استحاضہ اور نفاس کا جو خون ہے وہ حیض کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے کہ تینوں میں فتویٰ ہے کہ یہ معاف نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ کاتب سے لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے۔ تو استحاضہ اور جو نفاس کا خون ہے تو ان میں بھی احتیاط لازم ہے۔ تو فتویٰ فقط خون جو حیض کا خون ہے اس میں ہے، اور استحاضہ اور جو نفاس کا خون ہے ان میں احتیاط لازم کی بنا پر، اسی طرح جو نجس العین کتا سور ہے ان میں بھی احتیاط لازم ہے، اور مردار کا خون ہے، درندے کا خون ہے، پھر آخر میں کہہ رہے ہیں بلکہ تمام حرام گوشت جانور ہیں، ان سب کا خون بھی یہی حیض والا حکم رکھتا ہے کہ جس طرح حیض کا خون میں فتویٰ ہے کہ معاف نہیں ہے، ان ساروں چیزوں کے ان کے جو خون ہیں ان میں بھی احتیاط لازم ہے کہ یہ بھی معاف نہیں ہے، اگرچہ بالکل سوئی کی نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے بعد 136 سوال کہ اگر خون کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں چھینٹیں وہ مختلف جگہ پر پڑی ہوں اور مل کر وہ ایک پورے سے کم بنے تو آیا وہ معاف ہوں گی یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ان کو ملا کے دیکھا جائے اور وہ پورے سے کم ہیں، اور یہ والے جو خون ابھی 35 نمبر سوال میں جو گزرے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوتے، تو پھر وہ جب پورے سے کم بن رہی ہیں تو معاف ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ خون لگا ہوا ہو اور جو پورے سے کم ہو تو وہ معاف ہوتا ہے، مختلف جگہ پہ جو چھینٹیں لگی ہیں اگر ان کو ملا کے دیکھا جائے اور وہ بھی پورے سے کم بن رہا ہو تو بھی وہ معاف ہوگا۔ اس کے بعد 137 سوال کہ اگر پورے سے کم خون میں تھوڑی سی پیپ یا پانی مل جائے تو آیا پھر بھی وہ معاف ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو پہلی جو قسم تھی جس میں زخم پھنسی کا خون تھا تو اس میں پیپ بھی، پسینہ بھی، دوائی وغیرہ جو مرہم کے لیے مثلا لگائی ہوئی ہے کوئی، تو وہ بھی ساری چیزیں معاف ہوتی تھیں۔ لیکن یہ جو دوسری قسم ہے اس میں اگر پیپ یا پسینہ پانی وغیرہ مل گیا ہے خون کے ساتھ تو پھر یہ اب معاف نہیں رہے گا، کیونکہ پانی یا پیپ جو ہے وہ خون سے ملنے کے باعث نجس ہوئے ہیں اور متنجس ہو گئے ہیں، اور متنجس چیز معاف نہیں ہوتی۔ تو جب فقط خون لگا ہوا ہے لباس پہ یا بدن پہ تو وہ معاف ہے، لیکن خون کے ساتھ پسینہ شامل ہو گیا ہے، پیپ شامل ہو گئی ہے تو اب یہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ تو خون بھی اب معاف نہیں ہے کیونکہ خون کے ساتھ اور چیزیں ملی ہوئے ہیں، فقط خون نہیں ہے، تو اب لباس کو پاک کرنا پڑے گا یا بدن کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 138 سوال کہ اگر خون کی مقدار میں شک گزرے کہ انگوٹھے کے پورے سے زیادہ ہے یا کم تو اب کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے وہ زیادہ تھا اور اب شک ہو رہا ہے تو پھر تو معاف نہیں ہے، ورنہ معاف ہوگا۔ تو پہلے یقین تھا کہ زیادہ ہے اور اب شک گزر رہا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ پورے سے کم ہوا ہے یا نہیں، مثلا کسی شخص نے پاک کیا تھوڑی جگہ کو، اور پاک کرنے کے بعد مثلا مختلف جگہوں پہ چھینٹیں تھیں، ساری چھینٹوں کو ملا کے دیکھا تو وہ زیادہ بن رہی تھی، پھر کچھ اس میں سے اس نے پاک کر لی جگہ، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ جو باقی بچے ہوئے ہیں وہ پورے سے کم ہے یا نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ معاف نہیں ہے۔ تو جب پہلے مثلا کوئی پتہ نہیں ہے اور اب بھی دیکھ رہا ہے اور ابھی اسے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ چھینٹیں ساری ملا کے دیکھی جائیں تو پورے سے زیادہ بنتی ہیں یا کم، تو اس صورت میں جو ہے وہ معاف ہوں گی۔ اس کے بعد 139 سوال میں تیسری جو نجاست تھی اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تو تیسری نجاست کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ پہناوا، وہ لباس کہ جو اتنا مختصر ہو کہ جو شرمگاہ کو چھپانے کے لیے درکار کپڑے سے بھی کم ہے، جیسے جراب، انگوٹھی اور چوڑیاں وغیرہ، تو اب یہ ان پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو ان کے معاف ہونے میں کوئی شرط ہے یا یہ بس بغیر کسی شرط کے معاف ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی شرط نہیں ہے، یہ معاف ہیں، البتہ احتیاط واجب ہے کہ یہ نجس مردار یا نجس العین جیسے کتا وغیرہ ہے اس سے یہ نہ بنائی گئی ہوں۔ تو اس کے علاوہ اگر اس پر مثلا خون، پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے یا
کوئی اور نجاست لگی یا نجس ہوئی ہیں تو وہ نجاست ان کی معاف ہوگی۔ جراب اگر نجس ہے خون سے پیشاب سے تو نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کہ وہ جراب مثلا مردار کی کھال سے نہ بنی ہوئی ہو، نجس العین سے نہ بنائی گئی ہو، تو یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد 140 سوال کہ جو چوتھی چیز ہے جس کی نجاست معاف ہے اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز کہ جسے نمازی کا لباس شمار نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس نے فلاں چیز اٹھائی ہوئی ہے، تو ایسی چیز جو ہے وہ بھی وہ اگر نجس ہے تو وہ معاف ہوتی ہے۔ جیسے بیان بھی کیا ہے کہ مثلا چادر ہے، تو اب چادر کسی نے یہ اس کو پہناوا شمار نہ ہو رہی ہو اور لباس شمار نہ ہو رہی ہو، ایسے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے یا کندھے پر ڈالی ہوئی ہے، تو وہ اگر نجس ہے تو اس کے نجس ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ معاف ہے اور نماز درست ہوگی۔ اسی طرح مثلا کوئی چھوٹا رومال ہے، موبائل وغیرہ ہیں، تو یہ اگر نجس ہیں تو ان سے بھی جو ہے وہ یہ بھی معاف ہوں گی، نماز میں نماز درست ہوگی۔ تو چاہے وہ یعنی جو چیز پہناوا شمار نہیں ہو رہی اور لباس شمار نہیں ہو رہی، وہ ایسی چیز ہے کہ جو شرمگاہ کو چھپا سکتی ہے جیسے چادر ہے، یا ایسی چیز ہے کہ جو شرمگاہ کو نہیں چھپا سکتی جیسے چھوٹا رومال ہے، دونوں جب نجس ہیں، جب پہناوا شمار نہیں ہو رہی تو دونوں نجس ہوں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز ان میں درست ہوگی اور یہ معاف ہوتی ہیں، تو جب ان کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے پہناوا شمار نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد 141 سوال کہ پانچویں چیز جو مجبوری کی حالت میں جو ہے نجاست معاف تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اضطرار کی حالت میں مجبوری کی صورت میں جو بیان ہوا ہے پانچواں مورد کہ نجاست معاف ہوتی ہے اور نجس کپڑوں سے نماز درست ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر انسان کا بدن یا کپڑے نجس ہو جائیں اور انہیں پاک کرنا یا دوسرے پاک کپڑوں کا بندوبست کرنا ممکن نہ ہو، چاہے اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ بہت زیادہ دشواری اٹھانی پڑے گی، بہت زیادہ مشقت ہوگی دوسرا لباس لینے میں، مثلا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور دوسرا لباس لینے میں بہت زیادہ اسے مشکل اٹھانی پڑے گی، مشکل ہوگی اسے، یا پاک کرنا بہت مشکل کام ہوگا اس کے لیے، مثلا پانی یہاں پہ اس کے پاس نہیں ہے اور بالکل بیمار ہے اور کہیں دور جا کے پانی اسے لینا پڑے گا اور کوئی اور بھی نہیں لا کے سکتا، تو اب جب اس کے لیے اس لباس کو پاک کرنا یا تبدیل کرنا بہت ہی بالکل ناممکن ہے یا بہت زیادہ دشواری کا سبب بن رہا ہے، تو اس صورت میں یہ شخص اسی لباس کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے اور یہ معاف ہوں گی۔ اس کے بعد 142 سوال کہ اگر کوئی شخص فی الحال کوئی مجبور ہو لیکن نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ نجاست کو پاک کرنا اس کے لیے ممکن ہو، تو اب آیا اس کے لیے انتظار کرنا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت ختم ہونے سے پہلے پاک کیے جا سکنے کا اطمینان ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ یہ تاخیر اور انتظار کرے، تو جب اس کو اطمینان ہے کہ آخر وقت سے پہلے میں جو ہے لباس کو پاک کر لوں گا یا تبدیل کر لوں گا تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے لیے جب اطمینان نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے اس کے لیے تاخیر کرنا، ابھی بھی یہ اول وقت میں ہی نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بر وقت نجاست کے ساتھ پڑھنے کا سبب تقیہ ہو تو بھی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، شخص کو اطمینان ہے، یقین ہے کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ نجاست دور کر سکوں گا، لیکن اب تقیہ کی وجہ سے ابھی پڑھنا اس کے لیے ضروری بن چکا ہے، نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ضروری بن چکا ہے، تو بھی یہ ابھی پڑھ لے گا اور اس کی نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد 143 سوال کہ دودھ پینے والے جو بچے ہیں ان کو پالنے والی خاتون کا لباس اکثر اوقات بچے کے پیشاب سے نجس ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اسی لباس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو بچے کا پیشاب نجس ہے تو اب لباس اس کا نجس ہو چکا ہے، تو اب اس نجس لباس سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا پاک ہی کرنا پڑے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی اور لباس نہ ہو، صرف ایک ہی لباس ہے اس خاتون کے پاس، اور لباس بالکل ہی اس کے پاس نہیں ہے کہ جسے پہن کر وہ اس لباس میں نماز پڑھ سکے، اور اس نجس لباس کو پاک کرنا یا دوسرے لباس کا بندوبست کرنا شدید مشقت کا باعث ہو، اس نجس لباس کو ہر وقت پاک کرنا اسے، مثلا سردیاں اور پانی بالکل ٹھنڈا ہے اور بہت زیادہ اسے مشقت اٹھانی پڑے گی ہر وقت پاک کرنے سے، یا دوسرا لباس لینے میں بھی بہت زیادہ مشقت اسے اٹھانی پڑے گی، تو پھر اسی نجس لباس میں نماز وہ پڑھ سکتی ہے اور اس کی نماز بھی درست شمار ہوگی۔ اس کے بعد مطہرات شروع ہو رہے ہیں
پاک کرنے والی چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو سوال 144 میں کہہ رہے ہیں کہ مطہرات جو پاک کرنے والی چیزیں وہ کتنی ہیں؟ تو مطہرات 12 ہیں۔ نجاسات کے بارے میں پہلے گزر چکا کہ 10 ہیں نجاسات، اور پاک کرنے والی چیزیں 12 ہیں۔ تو پاک کرنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز پانی ہے۔ تو 145 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ پانی کن شرائط کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے؟ تو پانی میں کون سی شرائط ہونی چاہیے کہ وہ نجس چیز کو پاک کرے گا؟ تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ پہلی شرط کون سی ہے؟ پہلی یہ ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف پانی نہیں ہونا چاہیے۔ تو مضاف پانی کی مثال جیسے گلاب، عرق گلاب ہے، یا باقی جو مضاف کی مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں سارے۔ تو مضاف پانی جو ہے وہ نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ تو پانی مطلق ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ پانی نجس چیز کو پاک کرے گا۔ تو پہلی شرط ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، اگر پانی خود نجس ہے تو وہ نجاست کو دور نہیں کر سکے گا۔ تیسری شرط ہے کہ نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے۔ تو اگر مثلا پانی قلیل پانی ہے بالکل، اور آگے جو نجاست ہے مثلا دودھ ہے نجس ہو چکا ہے، تو اب اس کو ہم نے بالکل پاک کرنا ہے، ختم کرنا ہے، یا کوئی اور چیز مثلا جو ہے مثلا کسی میز وغیرہ لباس پہ بہت زیادہ خون لگا ہوا ہے کہ اتنا کہ اگر اس پہ وہی قلیل پانی ڈالیں گے تو قلیل بھی جو ہے وہ خون والا پانی بن جائے گا، تو مضاف بن جائے گا۔ تو یہ شرط ہے تیسری کہ نجس چیز کو دھونے سے پانی مضاف نہ بن جائے۔ تو اگر مضاف بن گیا تب بھی چیز وہ پاک نہیں ہوگی، تو مضاف بھی نہیں بننا چاہیے۔ چوتھی شرط ہے کہ نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات بھی باقی نہ رہیں۔ تو اگر عین نجاست باقی رہی، چاہے 100 مرتبہ بھی دھو لیا، لیکن پھر بھی عین نجاست باقی ہے، پھر بھی وہ پانی سے یہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ تو پانی سے پاک کرنے کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں کہ پانی مطلق ہونا چاہیے، پانی پاک ہونا چاہیے، اور نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے، اور چوتھی شرط ہے کہ نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاسات کے ذرات بھی باقی نہ رہیں، تو تب جا کے پانی پاک کرے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔